بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ذہین ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان چند سن 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں دونوں نے پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔
آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائی جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہم السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین کریمین علیہم السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے، تو ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہذا ایک روایت میں ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں۔